یہ بتاؤ ولی کیسے بنتے ہیں؟ بتاؤ آپ سب لوگ ولی. دیکھو پہلے ولی ایسے بنتے تھے، اب تو ذرا تھوڑا سا ماڈرن زمانہ آ گیا ہے، حالانکہ اب بھی ولی ویسے ہی بنتے ہیں جیسے پہلے، مگر اب لوگوں نے تھوڑا سا مسئلہ الگ کر دیا ہے. اب ولی پہلے بنتے تھے حضرت، پہلے بنتے تھے ماں باپ نیک ہوتے تھے اور وہ تقوی پرہیزگاری تو ولی بنتے تھے. اب تو کچھ مولوی ایسے ہیں جنہیں پیسے دو تو وہ کسی کو بھی ولی بنا دیں گے. اب حضرت برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں پیر صاحب اور وہ اپنے ساتھ لاتے ہیں جلسوں میں، دیکھو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ مجھ سے بھی کئی پیروں نے مطالبہ کیا آپ میری تعریف نہیں کرتے. میں نے کہا حضرت میں حضور کی تعریف کرتا ہوں، میں آپ کی تعریف نہیں کر پاؤں گا. اور انشاءاللہ آج تک میں کسی ہندوستان کے کسی بھی عرس کا درباری خطیب نہیں ہوں، میں سیٹ ہی نہیں ہو پاتا ہوں بھائی. حالانکہ میں ان کا مخالف نہیں، مگر ان کی میں حمایت میں جھوٹی باتیں نہیں کر سکتا. آج کا حال یہ ہے کہ جیسی حضرت آئے ہیں خدا رسول کی تعریف بند، حضرت کی شروع. بولو بات غلط ہے صحیح ہے؟ اور حضرت بڑے خوش ہیں، یہ حضرت نہیں ہے، یہ حضرت کے لبادے میں اندر بیروپیا. حضرت تو وہ تھے. بہیڑی میں تقریر ہو رہی ہے مولانا صاحب، بہیڑی میں تقریر ہو رہی ہے، تقریر کر رہے ہیں مفتی محمد حسین سنبلی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، وہ تقریر کر رہے ہیں. اب ان کے یہاں خاموشی کے ساتھ ایک ولی ابن ولی جا کے بیٹھے ہیں، اتنی خاموشی سے کہ ان کو خبر نہیں ہوئی. آہٹ ہوئی تو دیکھا تو صرف تعارف کے لیے، تعریف کے لیے نہیں، تعارف کے لیے، یہ حضرت فلاں فلاں، یہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، حضرت کو جلال آ گیا. مولانا صاحب آپ اگر یہ چاہتے ہو میں یہیں بیٹھا رہوں تو جو بیان کر رہے تھے وہی کرو، حضور کی تعریف جو کر رہے تھے وہی کرو. میں حضور کی تعریف رکوانے نہیں، حضور کی تعریف جاری کرنے دنیا میں آیا ہوں. یہ کہہ کر کے جب انہوں نے دیکھا تو مولانا نے پھر وہی تقریر شروع کی. معلوم ہے اس ولی کا نام کیا تھا؟ وہ ولی ابن ولی تھے. وہ ولی، ان کا نواسا بھی ولی، ان کے ابا بھی ولی. اس ولی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا، جس نے آجزی میں کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے. وہ بزرگ تھے ہمارے. ولی کیسے بنتے ہیں؟ میں قرآن کی بات کر رہا تھا. اب یہ جو عظمت قرآن ہے، یہ قرآن کا جلسہ ہے، زور سے بولو. کس کی بات کر رہا تھا؟ اچھا یہ بچے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، یہ پاگل، ان کے بارے میں ریسرچ ہوا، ہم لوگوں نے نہیں کیا، آکسفورڈ وغیرہ نے کیا. وہ کہتے ہیں یہ بچے جو ماں کے پیٹ سے ہی پاگل پیدا ہوتے ہیں، 80% وہ ہیں جو اپنی ماں کے جب پیٹ میں تھے تو باپ نے ماں کو مارا تھا تو بیٹے کے دماغ پہ اثر ہوا، بچہ ڈیمیج پیدا ہوا. وہ بچہ جو ہے وہ توازن اس کا بگڑا ہوا تھا، وہ مینٹلی ڈسٹرب تھا وہ بچہ. 80% وہ بچے جن کی ماں کے اوپر ظلم ہوا. اب آپ مجھے بتاؤ، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور جو ماں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا اثر کس پہ ہو رہا ہے؟ بولو جلدی بولو، کس کے ہو رہا ہے؟ جلدی بولو، جلدی بولو، آپ بھی بولو ذرا جلدی بولو، کس پہ ہو رہا ہے؟ جلدی بولو کس پہ ہو رہا ہے؟ بچے پہ. اچھا دیکھو بچے پہ اثر ہو رہا ہے. اب توجہ کرو میری بات پہ غور کرو. بچے پہ اثر ہو رہا ہے، بچے پہ اثر ہو رہا ہے ماں باپ کے کرنے سے بچے پہ اثر ہو رہا ہے. اب جب عورت پریگننسی میں، پریگننٹ مومن میں، حالت حمل میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر سیدھی سیدھی چیزیں لکھ کے دیتا ہے، ٹینشن مت لینا، ٹینشن نہ لینا. بالکل پریگننسی میں ٹینشن لوگی تو بچے پہ اثر ہو جائے گا. اچھی غذائیں کھانا، جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹر سے کہا جائے، ڈاکٹر کہتا ہے تم زیادہ تر سیب کھاؤ گی تو اس میں آئرن ہوتا ہے، بادام کھاؤ گی تو اس میں آئرن ہوگا. گروتھ اچھی کرنی ہے تو بچے کو وٹامن ڈی کے لیے تم زیادہ جو ہے امرود کھانا، زیادہ وٹامن سی کے لیے لیمبو اور سنترا پینا، اور خون بڑھانے کے لیے انار کھانا. اب مجھے بتاؤ اللہ کا دیا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر موسمی ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو ارے ہوگا، ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ماں قرآن پڑھ رہی ہے، بیٹا پیٹ کے اندر ہے تو کچھ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو.
ماں تلاوت کر رہی ہے، درود پڑھ رہی ہے، حضور پر درود پڑھ رہی ہے، بچے پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوا ہے اور ہوگا۔ پانی پت کرنال میں ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی رونے لگا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن 11 دن 12 دن، 1 مہینے لگاتار ایک حکیم سے دوسرے حکیم سے تیسرے حکیم سے چوتھے حکیم سے 5ویں حکیم، کئی حکیموں کو دکھا دیا مگر بچہ ٹھیک نہیں ہوا، روتا رہا، بلند آواز سے روتا تھا۔ حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد کا گزر پانی پت سے ہوا، جیسے ہی روتے ہوئے دیکھا ویسے ہی کہا یہ جو بچہ رو رہا ہے ولی، تمہیں اپنے مریدوں سے کہا تمہیں مبارک ہو کہ ایک ولی کا دیدار تم کرنے والے ہو، یہ بچہ رو نہیں رہا ہے، کہ پھر یہ مادرزاد ولی پیدا ہوا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، کہ کیسے کہ چلو دکھاتا ہوں یہ کون ہے، امام حضرت نعمان بن ثابت کی نسل سے ہے یہ بچہ، یہ جو بچہ پیدا جس کا ذکر کر رہا ہوں، جا کر کے بولے کوئی ہے، والد باہر نکل کے آئے، جی آپ کا بچہ رو رہا ہے، جی میرا بچہ ہے، مبارک ہو آپ کا بچہ ولی بن کے پیدا ہوا ہے۔ کہ دماغ تو آپ کا ٹھیک ہے، جب سے پیدا ہوا ہے میں حکیموں میں لے کے جا رہا ہوں، چپ نہیں ہو رہا ہے اور آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں، تو اسے برا نہ کہو، میری گود میں لا کے دو، گود میں لا کے دیا، ایک کان میں کچھ پڑا دوسرے میں کچھ پڑا، بچہ ہو گیا خاموش۔ کہنے لگے صاحب آپ نے اپنے بچے کو کیا پڑھ کے سنایا، میرے بچے کو دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا؟ تب بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتائیں کہ آپ کی جو بی بی ہے اس کی والدہ قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا جی بالکل ہے۔ کہا تو سنو، جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سونے سے پہلے جاگنے کے بعد چکی چلاتے روٹی بناتے کھانا پکاتے اور سالن بناتے جھاڑو لگاتے اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر قرآن سننے کی عادت ہو گئی، بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہو گئی۔ جب ماں کے بچہ پیدا ہوا تو ماں جچگی میں چلی گئی، گندگی میں، اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ جب اس نے قرآن نہیں پڑھا، بچے کو بھوک لگی قرآن کی تلاوت سننے کی، تم اس کو دوائیاں کھلا رہے تھے، میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ ہو گیا خاموش۔ اس بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے۔ تو جب ماں پانی پت والے کی قرآن سنائے تو بیٹا پورے ہندوستان کو قرآن کا مطلب سمجھاتا ہے، اور جب ماں کربلا والے کی قرآن سنائے تو بیٹا کہتا ہے میری ماں سیدہ آپ نے چکی چلائی تو قرآن سنایا، آپ نے مجھے سلایا تو قرآن سنایا، آپ نے پلایا تو قرآن سنایا، آپ نے کچھ کھلایا تو قرآن سنایا، مگر حسین کربلا میں پہلے سر کٹائے گا بعد میں قرآن سنائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ سے بدتمیزی میں صرف بچوں کی غلطی ہوتی ہے، اس میں ماں باپ کی بھی غلطی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ماں باپ اللہ کی طرف بچے کو رغبت ہی نہیں دلاتے۔ حالانکہ بزرگوں نے لکھا ہے جب بچہ چھوٹا ہو جائے نا بولنا شروع ہو تو اسے اللہ کا نام سکھاؤ، جلدی بولو، کیا سکھاؤ؟ اللہ کا، پھر اس کے رسول کا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں عورت اپنے بچے کو فیڈنگ کرا رہی، دودھ پلا رہی، دودھ پلاتے پلاتے اگر وہ حضور پر درود بھی پڑھ دے تو اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دے گا۔ آسان بات ہے نا؟ مگر عورتیں موبائل دے دیا، عورتوں موبائل نہیں دے رہی ہو، یہ ڈرگز دے رہی ہو، ڈرگز۔ کیمبرج یونیورسٹی کہتی ہے ڈرگز دے دیا عورتوں نے اپنے بچوں کو، پاگل ہو گئے، مکھیاں بیٹھی اڑا نہیں رہے، گیم کھیل رہے ہیں۔ ہر جگہ آپ کو پب جی کا غلام ملے گا، دیوانہ ملے گا، ہر جگہ انسٹاگرام کا دیوانہ ملے گا، پاگل ملیں گے، بے وقوف ملیں گے، جانے دینے والے ملیں گے، بدتمیز ملیں گے، جاہل ملیں گے، خودکشی کر رہے ہیں مسلمان لڑکے۔ فیس بک پہ پیار ہوا، فیس بک پہ پھر بات ہوئی، اس کے بعد بات چیت لمبی ہوئی، پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اس نے فون اٹھانا شروع کر دیا تو اس نے جان دے دی۔ یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے، جہالت ہے، تم نے کہاں اپنے بچوں کو لگا دیا، یہ سب ہمارا کیا دھرا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی میٹر نہیں ہے۔ دیکھو ماں باپ کا فرما بردار وہی ہوگا جو اپنے رب کو مانتا ہوگا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ 1% مولانا بھی کوئی اپنے ماں باپ کا گستاخ ہو، 1% ہوگا کوئی جاہل تو پیدا، مگر اکثر علماء اپنے ماں باپ کے، حفاظ اپنے ماں باپ کے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب بچے کو باپ اپنی گود میں لے اور جب وہ بولنا شروع ہو تو اس کو وہ سکھائے، باپ کیا سکھائے اسے؟ وہ کہے ابا ابا، کہتے تجربہ کر کے دیکھ لے میں نے کیا ہے۔ پہلی بار شروع کرے نا بولانا اور جب اس سے کہے گا ابا ابا تو وہ ابا نہیں کہے گا، تم کہو گے ابا 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 ابا، وہ کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ دیکھو تجربہ کرنا، اب آپ کہہ رہے ہو اللہ اللہ اللہ، بچہ کہہ رہا ہے ابا ابا۔ امام غزالی کہتے ہیں وہ بچہ کہتا
سکتا نہیں ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ زور سے تو بولو یار۔ میں بڑے ہلکے قسم کا خطیب ہوں، چھوٹا موٹا آدمی ہوں، میرا ساتھ دو گے تبھی بول پاؤں گا۔ زور سے بولو، بہت چھوٹا سا انسان ہوں، زور سے بولو، دل لگا کے بولو۔ اپنی آخری باتیں کر رہا ہوں، اعلی حضرت کا ایک واقعہ، بات ختم کرتا ہوں، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اصل میں میری طبیعت کرنے کی میری بہت زیادہ اچھی طبیعت نہیں تھی مجمع دیکھ کے، مگر اب آپ جم گئے تو دل لگ رہا ہے سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ نعتی سنتے ہیں، لوگ تقریر بھی سنتے ہیں، بس ہے نا، وہ محنت کرنے والا ہونا چاہیے تو پبلک بھی تبھی سنے گی۔ اب وہ ڈرامہ کر رہا ہے، کوئی ہنسی مذاق ہو رہی ہے جلسوں میں، بتائیے اگر علماء کی محفل میں قہقہے لگیں گے تو بندہ ڈرے گا کہاں جا کے؟ مجھے بتائیے۔ اور قہقہے بھی عام نہیں، ہنسنا ایک فرحت کے لیے، مسکرانا سنت ہے، کوئی بات نہیں۔ ایسے قہقہے کہ بنیاد ہی قہقہوں پر کچھ لوگوں کی ہے، اور یہ ہم آرام سے ان لوگوں کو پبلک سنتی بھی ہے اور انہیں بلاتی بھی ہے، چونکہ آپ لوگ سن رہے ہیں تو وہ سنا رہے ہیں، آپ نہیں سنو گے تو انہیں اپنا پیٹرن بدلنا پڑے گا۔ وہ آپ کو وہ سنائیں گے پھر وہ ضروری ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو، تبدیلی لے کر کے آؤ۔ اور نوجوانوں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اپنی زندگیوں میں اگر کچھ پیدا کرنا چاہتے ہو تو عشق رسول پیدا کرو، عاشق رسول بنو۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، ایک آخری بات، یہ ایک بات جو ضروری ہے میں کہہ رہا ہوں۔ پہلے کی مائیں قرآن پڑھتی تھی۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ میں نے اب تک کسی کو نہیں روکا ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ، آپ کو بلانے کوئی نہیں گیا تھا میرے بھائی، اپنی مرضی سے ہی آپ آئے ہیں۔ جب آ گئے ہیں تو 5 منٹ کا وقت اور دے دیجیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کا، ہم سب سے زیادہ قیمتی وقت آپ کا ہی ہے، چونکہ آپ سب سے بیچ میں سے اٹھ کے جا رہے ہیں۔ یہ صحیح بات ہے اس میں کہ آپ سے زیادہ مصروف آدمی ہم لوگوں میں سے کوئی نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر 5 منٹ اور دے دیں تو۔ دل لگا کے بولیں، قرآن میں ہر بیماری کی شفا ہے۔